بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں کچھ لوگ شب معراج مناتے ہیں اور راتوں میں مسجدوں کو سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں اور اس طریقے سے اور بھی شاید کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے اور یہ نہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نہ خلفائے راشدین کی، نہ صحابہ کی، اور یہ بہت بعد میں ساری چیزیں ایجاد کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسراء کا ذکر کیا تھا قرآن کریم میں، لیکن وہ کس دن میں واقعہ پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، اس کے بارے میں نہ قرآن میں کہیں کوئی ذکر ہے، نہ حدیث کے اندر کوئی ذکر پایا جاتا ہے۔ اور امام یا سمجھ کے شیخ صبح الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے سیرت نگار گزرے ہیں، الرحیق المختوم کے اندر انہوں نے تقریباً 6 اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نبوت کے سال ہی یہ معراج کا واقعہ پیش آ گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال۔ اور 5واں قول نبوت کے 13ویں سال محرم میں۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ نبوت کے 13ویں سال جو ہے ربیع الاول میں۔ تو یہ تقریباً 6 اقوال ہیں۔ تو علماء کا اسی مسئلے میں اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے جو شروع کے 3 اقوال ہیں، یعنی نبوت کے سال واقعہ پیش آیا، نبوت کے 5ویں سال یا نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو، تو کہتے ہیں کہ تینوں بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج میں اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی ہے، اور کیا نام ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور جب تک وہ زندہ تھیں نماز نہ فرض نہیں ہوئی تھی، نہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، لہذا اور ان کی وفات جو ہے نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اس پر مورخین کا اتفاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعہ جو ہے رجب کا نہیں ہے، نبوت 10ویں سال 27 رجب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کب کا واقعہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ رجب کی 27 تاریخ کو واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اسی تاریخ کو واقعہ پیش آیا، تو بھی اس دن جشن منانا، چراغاں کرنا، قمقمے کرنا، کوئی عبادت کرنا، رات کو جاگنا یا صبح کو روزہ رکھنا یا کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے ثابت نہیں ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینے میں 10 سال رہے۔ 10 سال تک آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، تاریخ آئی یا رات آئی، لیکن کبھی بھی جو ہے آپ نے اس رات کسی خاص بات کا اہتمام نہیں کیا، نہ آپ نے کیا ہے، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، اور اللہ رب العالمین نے دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ لہذا جب اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، بعد میں دین نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے یہ دین کے اندر سراسر بدعت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، یا کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے۔ تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا ثواب کی نیت سے، تو یہ ثواب سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، نئی چیز ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے اس کو، اس لیے ایسا کرنا بالکل جو ہے جائز نہیں ہے، ایسا کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو یہ مختصر طور پر ہے کہ اسراء اور معراج کا جشن منانا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور اس طریقے سے جب صحابہ نے، خلفائے راشدین نے نہیں منایا تو ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ یہ سب بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ سب جو ہے بعد میں لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ جی ہاں، تو اگر کوئی خاص اہتمام انسان کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں کرتا تو بالکل یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اور پھر چراغاں کرنا، قمقمے لگانا، یہ سب تو ہے، یہ سب فضول خرچی اسراف ہے، اور ان چیزوں کی مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ آتش پرستوں کی ایک چیز ہے، وہ یہ سب لگانا، قمقمے لگانا اور چراغاں کرنا، سجانا، یہ ساری چیزیں، تو یہ جو ہے اسرائیل سے بھی بالکل جائز نہیں ہے یہ کہ انسان اس کو عمل میں لائے۔ تو اس میں بہت سارے مفاسد ہیں، ایک تو غیر مسلموں کی مشابہت ہے، ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے، نئی چیز ہے، بدعت ہے، دین اللہ نے مکمل کر دیا، ہم کو نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
جی ہاں، تو اس لیے جو ہے انسان سنت پر عمل کر لے ہی اس کے لیے کافی ہے، بدعتوں سے اجتناب انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان سنت نہیں پر عمل کر سکتا ہے تو کم سے کم بدعت تو نہ کرے، بدعت نہ کرے کم سے کم، کیونکہ بدعت تو سنگین جرم ہے، بڑا گناہ ہے یہ، اور اس طریقے سے جو ہے یہ نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور نئی چیز ایجاد کرنا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بدعت کا ایجاد کرنے والا اپنے آپ کو جو ہے شریعت ساز سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے کہا تھا لیکن ہمارے نبی بھول گئے، یا تو آپ نے نہیں بتایا، تو بہت بڑا الزام لگ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس لیے ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی یہ سب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب ثواب کا کام ہے تو ہم کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم کہیں گے کہ بالکل حرج ہے، کیونکہ آپ اس کو تخصیص کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنا کتنا ثواب کا کام ہے، لیکن رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قبر پر جا کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنا کتنا بہترین ثواب ہے، کام ہے، لیکن آپ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج اور جو ہے یہ کیا نام ہے فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر کسی کی سنت رہ گئی ہو تو سنت پڑھ سکتا ہے، باقی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور ایسے 3 اوقات میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، قبرستان پہ جا کر کے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بہتر ہے اس کو جب چاہے جب انسان کر لے، اس کا وقت ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اگر جو چیز عام ہے اس کو عام رکھیں گے تب جو ہے وہ انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو خاص کر دیں کسی دن سے، کسی مہینے سے، قبرستان کی زیارت انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن اب جو انسان کسی دن کو خاص کر لے، جا کر کے شب برات میں کرے یا شب معراج میں کرے یا فلاں ہی رات میں جا کر کے کرے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ انسان کو اختیار جب چاہے جب کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی معاملہ ہے۔ روزہ رکھنا انسان کے لیے ثواب کا کام ہے، لیکن جمعہ کو روزہ نہیں رکھ سکتا، صرف سنیچر کو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ انسان کے جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، روزہ بھی رکھنے کیا معاملہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو ایسا نہیں، انسان کے مزاج کا نام دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فرمایا، وہ دین ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے۔ لہذا جب صحابہ نے عمل نہیں کیا اس پر تو ہمارے لیے بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ دین کے اندر بدعت ہے، حرام ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے، اس لیے اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے، سنتوں پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔